الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، مالک الملک کی بزرگی اور کبریائی، خالق الحب والنوا کی رزاقیت، خالق کل شے کی خلاقیت کا اعتراف کریں ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کے نور سے جگمگا اٹھے، ہمارے دلوں میں ہمارے رب کا حقیقی خوف، حقیقی خشیت، حقیقی تقوی آ جائے، اس رب کا جو انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، انتہائی اعلیٰ شان والا ہے، ہم سب کا رب ہے جس نے نہیں بنایا کسی کو صاحبہ اور نہ ہی کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اس کا والد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. تمام تعریف بیان کرتے ہیں ہم اسی اللہ کی، اسی سے ہم استعان چاہتے ہیں، اسی سے ہم مغفرت مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کی، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہمارے رب کی، ہمارے نفس کی شرارتوں سے اور ہمارے اعمال کے برے نتائج سے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی. وہ بے مثال ہے، ہر چیز کا ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی رب، وہی ڈیل کرے ہر مخلوق کی موت کو اور حیات کو بھی. وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، ہر جگہ حاضر، ہر موقع کا خود گواہ، ہر چیز کو وہ سنے اور وہ دیکھے، اس کے علم سے کائنات کی کوئی چیز بھی باہر نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے آخری کلام نازل فرمایا. حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حاجی لوگ الحمدللہ دنیا کے ہر کونے سے حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور ہوئیں گے بھی. لاسٹ ویک کے خطبے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں سنا قرآن شریف کی روشنی میں. آئیے اسی کتاب ہدایت میں آئے ہمارے روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند آئٹمس میں، چند کلمات میں، سو پورے اترے وہ ان سب میں. رب نے فرمایا بے شک میں بنانے جا رہا ہوں تو میں انسانوں کا امام. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا میری اولاد میں بھی یہی وعدہ ہے؟ رب نے فرمایا ہرگز نہیں حاصل ہوگا میری رحمت کا عہد ظالموں کو اور گنہگاروں کو. یہاں اس آیت میں رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کو طرح طرح سے آزمانے کی بات کہی. ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کے بنا پر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا. اس لیے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کی قابلیت اور ٹیلنٹ کو چیک کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. انسانیت کے لیے مثالی لیڈر، امام، رہنما، پیشوا بنانے کے لیے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی آئٹمس میں ٹیسٹ لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب ٹیسٹ کو بحسن خوبی اس طرح پورا کیا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کو بھی یاد کرو جس نے وفا کے تمام تقاضوں کو پورا کیا. آئیے ہم سب سے مستند کتاب القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات پر غور کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اس مشرکانہ ماحول میں گزرا جہاں خود ان کے والد ہی بتوں کی عبادت میں مشغول تھے. اپنے خالق کے حقیقی کی تلاش میں بے چین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پر اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کرنا جاری کیا. اپنے سر پر پھیلے نیلے گگن کی وسعتوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی گردش سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی. ان اسپیس آبجیکٹس کا پابندی کے ساتھ اپنے فرائض کو بغیر رکے، بغیر تھکے انجام دینا، ان کا غروب ہونا،
ان کا ابھرنا، ان سب پر غور کرنے سے ایک فطری نتیجہ برآمد ہوا تھا کہ یہ بذات خود کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، اپنی مرضی سے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ کسی سپر پاور کے حکم کے تحت اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کے فرسودہ اور شرکی عقائد کی گندگی سے اپنے آپ کو برات کا اعلان کیا اور اپنی تمام تر توجہات کو مرکوز کیا اس ڈیزائنر کو، اوریجنیٹر کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان اور زمین اور ہر کائنات کی ہر شے کا واحد خالق اور مالک ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی نہ شریک کرنے کا عہد کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، بے شک میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ سونپ دیا، ارپن کر دیا اپنے آپ کو اپنی پوری توجہات کے ساتھ اس رب کے سامنے جو اوریجنیٹر ہے، ڈیزائنر ہے آسمان اور زمین کا، اور میں کبھی اپنے رب کے ساتھ مطلق کسی کو شریک اور ایسوسیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساتھ ہی اپنے والد محترم کو اور اپنی قوم کو پوری خیر خواہی اور خلوص کے ساتھ دعوت بھی دی، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ مریم میں بڑے وستار سے ملتا ہے۔ لیکن والد محترم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کی عبادت سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے اپنی دعوت سے تو ضرور میں تمہیں اذیت ناک طریقے سے مار ڈالوں گا، یا تم چلے جاؤ میرے پاس سے۔ اپنے والد کے حکم اور خواہش پر اپنے رب کی خاطر ہجرت کی اور وطن چھوڑا۔ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ اور بڑھاپے میں رب تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے بغیر زراعت والی وادی میں آپ کے محترم گھر کے نزدیک۔ لیکن چند برس کے ہونے پر پھر رب کی طرف سے آزمائش کی گئی۔ بڑھاپے میں عطا کیے گئے بچے کو خواب کے رسپانس میں رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ انتہائی بڑی آزمائش تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح کھرے اترے۔ تو رب نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ میرے لیے اپنے بچوں کی بلی چڑھاؤ۔ میں نے کبھی کسی زمانے میں انسانوں کی بلی نہیں مانگی۔ میں تو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہوں۔ میں تو انہیں ان کی حرکتوں پر سزا دینے کے باوجود انہیں معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور بے شک ہم اسی طرح ریوارڈ دیا کرتے ہیں احسان اور نیکی کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل تجویز کیا۔ یہ تھے وہ چند واقعات جو کتاب اللہ میں مختلف جگہ پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، وہ ان سب پر احسن طریقے سے پورے اترے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے انہیں 3 ڈگریاں ایک ہی آیت میں دی۔ فرمایا کہ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم انتہائی نرم مزاج، بڑی آہیں بھرنے والے، بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے منیب تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے بنایا البیت کو ثواب اور امن کی جگہ انسانوں کے لیے، اور لوگوں بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عبادت میں قیام کرو۔ اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ پاک رکھنا میرے گھر کو شرک کی تمام گندگیوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ رب کائنات نے، اس زمین کے خالق و مالک نے اس سطح زمین کے ایک حصے کو اپنا گھر، اپنے خالص عبادت کے لیے محترم تجویز کیا ہے۔ اسے ان ناموں سے پکارا کہ البیت، بیت اللہ، الکعبہ۔ وہاں کی حاضری کے اعمال اور احرام کے اصول
مقرر کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا انسانوں کے لیے عبادت کی خاطر وہی جو مکہ میں ہے، انتہائی مبارک اور ہدایت کا سمبل عالمین کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں واضح مقام ابراہیم کی طرح، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں سے وہ امن پا گیا۔ تمام انسانوں کے خالق نے امن والے گھر کا پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شرط پر بتایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے لے آؤٹ بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو البیت کا، اس شرط پر کہ نہ تم شریک کرنا، ایسوسیٹ کرنا میرے ساتھ کسی کو بھی، اور پاک رکھنا میرے گھر کو شرک کی تمام گندگیوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے اور مقام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حج کے تعلق سے ہمیں خاتم الانبیاء المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع کی ایک دعا احادیث شریف میں ملتی ہے۔ اللہم تسمع کلامی، اے اللہ بے شک آپ میری تمام باتوں کو سنتے ہیں، وترى مکانی، میرے قیام اور اٹھنے بیٹھنے اور موونگ سائز سے بھی آپ واقف ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، میرے ظاہر اور پوشیدہ ہر ایک سے آپ باخبر ہیں، میری ہر حالت آپ کے سامنے اوپن ہے۔ ولا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملے کی کوئی چیز آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ انا الباعث الفقیر المستغیث، اے میرے پروردگار میں محتاج، فقیر، لاچار اور مجبور اپنی ہر ضرورت کا۔ المستجیر الوجل المشفق، آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ بڑے مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں۔ المقر المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں آپ سے مسکین اور محتاج کی طرح معافی کا سوال کرتا ہوں۔ وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، میں آپ سے ایک گنہگار اور عاجز شخص کی طرح التجا کرتا ہوں۔ وادعوک دعاء الخاضع الذلیل، میں آپ سے ایک گنہگار اور گمراہی میں پڑے شخص کی طرح دعا مانگتا ہوں۔ من خضعت لک نفسہ، آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کے سامنے ہر ایک کی گردن جھک جاتی ہے۔ وفاضت لک ابرہ، ڈر سے میرے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ وذل لک جسمہ، اور میرا جسم جھک پڑا ہے۔ وزام لک انفہ، میری ناک خاک آلودہ ہو رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے میرے مولا میں نے جو کچھ بھی آپ سے کبھی بھی مانگا ہے آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں رکھا۔ قل لی رؤوف الرحیمہ، آپ مجھ پر شفقت اور مہربان ہو جائے گی۔ یا خیر المسئولین یا خیر المعطی، آپ ہی کی ذات ہے جس سے سوال کیا جا سکے، اور آپ ہی اپنے ہر ایک بندے کو جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے طے کیے گئے حج کے مناسک کے مطابق آج تک عازمین حج ہر سال ادا کرتے ہیں۔ کاش ہم ہر صحیح کے جذبے سے اور اس کی اہمیت سے واقف ہو جاتے تاکہ ہمارے قلوب اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں، ہم توبہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ہمارے قلب، ہمارے جسم، ہماری پیشانیاں، ہمارے ذہن اور ہماری ساری بلونگنگ سجدہ ریز ہو جائے اس الغفور الرحیم کے در پر، تاکہ ہم تزکیہ کا سلیقہ سیکھیں، تاکہ ہم اپنے عقائد کی گندگیوں کو دھو سکیں، تاکہ ہم طواف کریں بیت العتیق کا جو ہمارے آخرت کو نور سے بھر دے۔ فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی وسنٹی میں دور کر لیں اپنے خیالات کی ہر گندگی کو، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کی ہوئی اپنی نظریں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت العتیق کا۔ اب ہماری نظریں اور ہمارے وعدے کیا ہیں؟ یہ وہی لبیک ہے ہمارا وعدہ اللہ سے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہم حج کے لیے نکلتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وسعدیک، ہاربا من الذنوب والخطایا
वजिअतु इलैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह मेरे मैं हाजिर हूँ मैं मेरे रब, मुझे एतराफ़ है कि आपका कोई शरीक, कोई पार्टनर, कोई एसोसिएट नहीं। बेशक तमाम तारीफ़ और तमाम हम सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए बयान करूँगा और आपकी दी हुई तमाम नेमतों का मैं शुक्र अदा करूँ। और मेरा ईमान है कि टोटल सॉवरेंटी, तमाम बादशाहत और कायनात की सारी मिल्कियत सिर्फ़ और सिर्फ आप एक अकेले की ही है। कोई आपका शरीक नहीं, कोई आप जैसा नहीं। आप अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने कमाल में इंतहा और बेमिसाल हैं। हाजिर हूँ मैं रब, मैं पूरी सआदतमंदी के साथ हाजिर हूँ, मेरे तमाम गुनाहों से भागकर, मेरी ख़ताओं को छोड़कर, आपकी तरफ पलट कर। अल्लाह मेरे रब, मैं हाजिर हूँ मैं मेरे रब। मैं गवाही दूँ, मैं इकरार करूँ कि नहीं आपका कोई शरीक, नहीं कोई आपका पार्टनर, नहीं कोई आपका एसोसिएट। इस इकरार के साथ, इस ईमान के साथ मैं हाजिर हूँ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। ये है हमारा वादा रब ताला से। अल्लाहुम्मा या रब्बल बैतुल अतीक आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख्वानिना व अखवातिना व अस्हाबिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा हसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।